آغاز میں آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے تمام فریقین اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 43 ارکان اسمبلی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ اور دیگر ارکان کے استعفے منظور کر کے اقدام کو چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 43 اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائیڈ کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے نشاندہی کی کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا، بتائیں کس قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا، جس پر عدالت کو قانونی طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ریاض فتیانہ نے بتایا کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 43 ایم ایل اے جنہوں نے 23 جنوری 8:30 بجے صبح آفس ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے آفیشیل ای میل پر اپنے استعفے موو کر دیے تھے، وہ دونوں نوٹیفکیشن سسپینڈ کر دی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اب تک شیخ رشید کا ایک اور پی ٹی آئی کے 122 ارکان کے استعفے قبول کیے جا چکے ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے اسپیکر نے اسپیکر کا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 43 ایم این ایز کی رکنیت بحال ہو گئی ہے۔ راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کی سنجیدگی پر حیران ہے۔ تحریک انصاف کو اے پی سی میں بلایا گیا لیکن الزام پہلے ہی لگا دیا گیا۔ حکومت کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی برس پڑے۔ اسلام آباد کچہری میں پیشی پر گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ نے کہا 26 مئی کو مجھ پر 5 مختلف تھانوں میں 6 مقدمات درج ہوئے۔ تمام مقدمات سیاسی ہیں اور ان کا مقصد ہراساں کرنا ہے۔ ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تعجب ہو رہا ہے۔ ہمیں بلایا گیا لیکن الزام پہلے لگا دیا گیا۔ 26 مئی کو مجھ پر 6 ایف آئی آریں کاٹی گئیں اسلام آباد کے 5 مختلف تھانوں میں۔ یہ ساری ایف آئی آریں سیاسی کارروائی ہیں۔ بنیادی مقصد جو ہے اس کا ہیرسمنٹ ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے انتقامی کارروائیوں کے خلاف کپتان کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کا 14 فروری کے بعد عوام کے درمیان ایک بار پھر نکلنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو الیکشنز کی تیاری اور دیگر ٹاسک سونپ دیے ہیں۔ شیراز احمد شیرازی سے ہم مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ شیراز، کیا ہوا ہے فیصلہ؟ جی بالکل، عمران خان نے جو ہے 14 فروری کے بعد عوام کے درمیان ایک بار پھر نکلنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ ذرائع کے مطابق عمران خان نے جو ہے مرکزی قیادت کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو قومی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات کی تیاری اور دیگر ایشوز پر جو ہے ٹاسک بھی سونپ دیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے بھی ٹاسک جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان 14 فروری کے بعد جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کریں گے۔ وہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے اعلان کے بعد جو ہے عمران خان خود عوام میں نکلنے کا بھی اعلان کریں گے اور عمران خان گرفتاری دینے کے لیے خیبر پختونخوا پشاور کا جو ہے وہ رخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے جو ہے پارٹی کے دیگر امور سنبھالنے کے لیے قیادت کو جو ہے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا شیراز۔ آگے بڑھیں گے۔ ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 5,600 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ آفٹر شاکس کے باعث متاثرہ علاقے وقفے سے لرزتے رہے۔ 25,000 سے زائد امدادی کارکنان ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ ترکی کے صدر نے 10 شہروں کو آفت زدہ قرار دے کر 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکوں کے بعد ترکی اور شام میں ہر طرف تباہی۔
قیامت خیز مناظر نے دل دہلا دیے۔ دونوں ممالک میں 5600 سے زائد عمارتیں چند سیکنڈ میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ملبے تلے دبے 8000 سے زائد افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ کئی خاندان مکمل ختم ہو گئے۔ ہاتھے میں نومولود بچے اور اس کی والدہ کو ایک دن بعد بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں آفٹر شاک سے خوف و ہراس۔ متاثرین کا گھروں میں جانے سے انکار۔ 3,80,000 افراد کو عارضی کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے۔ شام میں زلزلے کے ملبے تلے دبی حاملہ خاتون نے بچے کو جنم دے دیا۔ ماں دم توڑ گئی لیکن نومولود زندہ بچ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بچے کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا۔ دنیا کے بڑے سانحہ پر ترکی اور شام میں 7 روزہ سوگ۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ سخت موسم بھی امدادی کاموں میں خلل ڈالنے لگا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث ریسکیو ٹیمز کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان زلزلے سے متاثرہ ترکی اور شام کے غم میں شریک ہے۔ پاک فضائیہ کا دوسرا C-130 طیارہ PAF بیس لاہور سے خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء ضروریہ لے کر ترکی روانہ ہو چکا ہے۔ C-130 ہرکولس طیارہ زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کے لیے 18,634 پاؤنڈز امدادی سامان لے کر جا رہا ہے۔ ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں پھنسے پاکستانی طلبہ کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ PIA کے 2 طیارے بھی امدادی سامان لے کر ترکی اور شام روانہ ہو گئے۔ PIA کی ایک پرواز اسلام آباد سے استنبول اور دوسری دمشق روانہ ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر شیر رحمان کی عوام سے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا کہ زلزلے سے اموات کی تعداد 8,000 تک پہنچ چکی ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کا دل ترکی اور شام کے لیے افسردہ ہے۔ پاکستان اس مشکل صورتحال میں ترکی اور شام کے ساتھ کھڑا ہے۔ C-130 اور PIA کی امدادی ٹیمز اور سامان ترکی روانہ ہو چکا ہے۔ زلزلہ متاثرین کی مکمل بحالی تک امداد کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ آئیے ترکی اور شام کے بھائی بہنوں کی امداد کو ایک قومی کاوش بنائیں۔ دنیا بھر سے درد دل رکھنے والے ہزاروں افراد ترکی اور شام کی مدد کو آ گئے۔ ترک حکام کے مطابق 65 ممالک سے 3,294 ریسکیو ماہرین پہنچ چکے ہیں۔ امدادی سامان سے بھرے درجنوں طیارے دمشق اور استنبول پہنچنے لگے۔ شامی صدر نے اقوام متحدہ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ ترکی اور شام مدد کے منتظر، عالمی برادری کا لبیک۔ امدادی سامان اور ریسکیو ٹیموں سے بھرے طیاروں کی آمد، تازہ خوراک اور تازہ دم دستے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے لگے۔ 65 ملکوں سے 3,264 ریسکیو ماہرین ترکی پہنچ گئے۔ 2,769 افراد کو فوری طور پر مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق مزید 1600 ریسکیو ٹیمیں ہاتھے روانہ کی جائیں گی۔ خون عطیہ کرنے کے لیے بھی رضاکاروں کی لائن لگ گئی۔ شام کے حکومتی زیر کنٹرول علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں تک رسائی محدود، امدادی کام متاثر۔ تاریخی شہر حلب اور ادلب سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ صدر بشار الاسد نے اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کر دی۔ عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے صحت انصاف کارڈ عوام کے لیے ایک عظیم الشان منصوبہ تھا۔ بیگم صفدر کی انا کی تسکین کے لیے صحت انصاف کارڈ پروگرام ختم کیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت نے عوامی دشمن اور بددیانتی کی ایک اور مثال قائم کی ہے۔ کرپٹ حکومت کے غریب مکاؤ اقدامات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آل شریف، آل زرداری اور فضل الرحمان نے عوام سے عزت سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے ہر ظلم اور جبر کا بدلہ عوام ووٹ کی طاقت سے لیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، پالیسی کی سطح پر مذاکرات شروع، مشن کے تحفظات دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ آج IMF کی جانب سے مالیاتی اکانومک اینڈ پالیسی فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ مالیاتی فریم ورک پاکستان کو اقتصادی اصلاحات کے اہداف دیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، پالیسی کی سطح کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور مشن کی تحفظات دور کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آج IMF کی جانب سے مالیاتی اکانومک اینڈ پالیسی فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ یہ مالیاتی فریم ورک پاکستان کو اقتصادی اصلاحات کے اہداف بھی دیے جائیں گے۔ پالیسی کی سطح کے مذاکرات اور مشن کی تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آج IMF کی جانب سے مالیاتی اکانومک اینڈ پالیسی فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ مالیاتی فریم ورک پاکستان کو اقتصادی اصلاحات کے اہداف دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکام وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ
IMF کو زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی پر تشویش بھی ہے۔ صوبوں کے مالیاتی فریم ورک پر بھی مشن کے تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ نیجی کاری پروگرام میں تاخیر پر بھی تحفظات دور نہیں کیے جا سکے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کلین چٹ دے دی ہے۔ MDA افسران پر فائرنگ کا الزام ثابت نہ ہونے پر پولیس نے اعتراف کر لیا ہے کہ وقوع کے وقت حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں تھے۔ مقدمے سے حلیم عادل شیخ کا نام ملزمان کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمے کو داخل دفتر کرتے ہوئے 1 لاکھ چالان جمع کروا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کلین چٹ دے دی ہے۔ MDA اور آفیسرز پر فائرنگ کا الزام ثابت نہ ہونے پر پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ وقوع کے وقت حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں ہی موجود تھے۔ جنید شاہ سے مزید معلومات جانیں گے۔ جنید بتائیے گا اس پر۔ دیکھیے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے خلاف 4 مقدمات کی سماعت کی گئی تھی، جبکہ ایک مقدمے میں پولیس کی جانب سے چلان پیش کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ حلیم عادل شیخ کے خلاف اس وقت درج کیا گیا جب حلیم عادل شیخ کے بیٹی کی شادی تھی، جبکہ ان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا گیا کہ حلیم عادل شیخ نے انفورسمنٹ افسر پر حملہ کیا اور حملے کے بعد جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں پولیس کی جانب سے آج چلان پیش کیا گیا ہے اور چلان میں پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے حلیم عادل شیخ ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، جبکہ جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا تو حلیم عادل کی CDR اور جو ان کی لوکیشن تھی وہ اسمبلی میں آ رہی تھی، وہ سب اسمبلی میں موجود تھے، جس سے گرفتاری ان کی جو FIR میں ہے وہ گھر سے ظاہر کی گئی تھی کہ انہیں گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عدم شواہد کی بنا پہ یہ مقدمہ آج دہشت گردی کی عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ شکریہ آپ کا جنید۔ بارش اور برف باری برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ جمعرات اور جمعے کو بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل شروع ہونے کا امکان ہے۔ مری، استور اور نانگا پربت میں آسمان سے روئی کے گالے برسیں گے۔ PSL کا 8واں ایڈیشن 13 فروری سے شروع ہوگا۔ کل ٹرافی کی رونمائی ہوگی۔ افتتاحی تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اطالوی ڈیزائنر نے ایک سپر یاٹ کا خیال پیش کیا ہے جس میں انتہائی خفیہ طریقے سے سفر کیا جا سکے گا۔ کشتی میں پرتعیش رہائش کا انتظام بھی موجود ہوگا۔ سپر یاٹ مکمل طور پر آئینوں سے بنائی جائے گی تاکہ سمندر میں نظروں سے اوجھل رہا جا سکے۔ 290 فٹ لمبی یہ کشتی دنیا کی پہلی 3D پرنٹڈ کشتی ہوگی۔ جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر فنڈز کا اجرا کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، چیئرمین PND، CEO ہاؤسنگ خالد محمود شیخ، ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب سے متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر فنڈز کا اجرا کیا ہے۔ شفقت عزیز سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ بتائیے گا شفقت۔ دیکھیے، آپ سے کچھ دیر قبل کراچی کی نجی ہوٹل میں USA کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے سندھ گورنمنٹ کا، جس کے تحت سیلاب متاثرین کے جو گھر ہے سندھ میں جو آنے والا سیلاب تھا اس کے لیے ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وزیر سندھ عبدالعلی شاہ، چیف سیکرٹری اور ورلڈ بینک کے جو افسران تھے وہ موجود تھے۔ اس حوالے سے وزیر بلدیات ناصر شاہ اور سیکرٹری بلدیات نجم شاہ نے اجلاس کو بریفنگ بھی دی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ گھروں کی تعمیر جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کریں گے۔ چیئرمین بلال بھٹو نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر ہاؤسنگ کی تعمیر کے جو فنڈ ہے اس کا اجرا کیا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متاثرین کو ابھی سے 75,000 کی پہلی قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے۔ میں تقریباً 21 لاکھ کچے اور پکے گھر جو ہے وہ سیلاب کے باعث متاثر ہوئے تھے، جن کی تعمیر کے لیے آج جو ہے وہ فنڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا شفقت۔
मुल्क को पोलियो से पाक करने के मिशन को बड़ा धचका। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। 16 जनवरी से चलाई जाने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 91,000 से ज्यादा बच्चे कतरों से महरूम रहे। 7 रोजा मुहिम के दौरान 74,58,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 71,000 से ज्यादा बच्चे घरों में नहीं पाए गए। 20,000 बच्चों के वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया था। इस मामले पर मालूमात क्या है, जमील खान हमें बताएंगे। बताइएगा जमील। जी बिल्कुल, ये 16 जनवरी से इंसदाद पोलियो मुहिम की जो थी और उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें तकरीबन 7 रोजा मुहिम थी, लेकिन 91,000 से शायद बच्चे पोलियो के कतरे से महरूम रहे हैं। 71,000 बच्चे ऐसे थे जो घरों पे मौजूद नहीं थे और 20,000 तक वालिदैन ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार कर दिया है। मजबूरी तौर पर यह हदफ 74,58,000 हदफ था कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हदफ मुकम्मल न हो सका। हालांकि इस पे करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हदफ जो है मुकम्मल न हो सका। जी शुक्रिया आपका जमील। जबकि लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म है।